قربت کی چھاؤں، اصولوں کی تفسیر۔ جیون کی دھوپ سے، پتجھڑ کے روپ سے، گرم ہواؤں سے، غم کی فضاؤں سے، اپنے پیار کو، گھر سنسار کو مل کے بچا لے، اوڑھ کر غربت کی چھاؤں، غربت کی چھاؤں، غربت کی چھاؤں۔ باب نمبر 1، تعارف۔ آپ کے ذہن میں ایک پسندیدہ گھر کا کیا تصور ہے؟ کیا آپ کا کسی ایسے گھر میں جانا ہوا جس کا ماحول پرسکون ہو اور آپ کو تعجب ہوا ہو کہ ایسا کس طرح ممکن ہے؟ اکثر گھروں میں اختلاف کی فضا ہوتی ہے، تاہم اختلاف یا دشمنی میدان جنگ میں تو اچھی لگتی ہے، مگر گھروں میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا نہیں چاہتا کہ گھر کا ماحول دکھوں سے بھرا ہوا ہو۔ یہ انسان ہی ہے جو فطرتاً خطا کار ہے، اور اسی نے گھر کو بھی دکھوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ بنی نوع انسان پیدائشی طور پر خود غرض واقع ہوا ہے، لہذا قدرتی طور پر انسان اپنی ذات ہی کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، جبکہ دوسروں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ خوش کن خبر یہ ہے کہ اگر ہم خدا کی ہدایت پر عمل کریں تو گھر میں ہم آہنگی کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ افراد خانہ کے مابین یہ ہم آہنگی اور احترام باہمی کا مظاہرہ صرف میل ملاقات کی غرض سے آنے والوں کی موجودگی ہی میں نہ ہو، بلکہ ہر وقت رہے، حتیٰ کہ آپ کے گھر کے ہر فرد کے دل کی گہرائیوں میں بھی موجود ہو۔ اس پروگرام میں آپ سنیں گے کہ آپ اپنے شریک حیات اور بچوں کے ساتھ کس طرح پرامن اور پرسکون رہ سکتے ہیں، کس طرح شوہر کا دل خوشی سے کھل اٹھے گا جب وہ کام کاج سے فارغ ہو کر گھر واپس آئے گا۔ خاتون خانہ شوہر کو دیکھ کر خوفزدہ ہونے کی بجائے خوش ہوگی، اور وہ خوش دلی اور بے پایا مسرت سے اس کا خیر مقدم کرے گی۔ گرم جوشی آپ کے مقدس اور پیار بھرے رشتوں کا احاطہ کر لے گی۔ ہر اختلاف اور تنازع نہایت خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا، تاہم اس کے لیے خاصی تگ و دو کرنا ہوگی۔ حضرت سلیمان نے مدتوں پہلے لکھا تھا کہ عقل سے گھر کی تعمیر ہوتی ہے، ذہنی ہم آہنگی اور مطابقت اس کو مستحکم کرتی ہے۔ علم کے ذریعے کمروں کو قابل قدر اور بے مثال سوغاتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ خدا کا فرمان گھر کے ضمن میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بلا کم و کاست اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تاکہ ہمارا پیارا گھر پرسکون، پرامن اور خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ آئیے میرے ساتھ غور سے ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں سلیمان بادشاہ نے کیا تحریر فرمایا ہے۔ گھر کی تعمیر کے دوران عقل کی ضرورت ہوگی۔ یہی پہلا قدم ہے، جیسا کہ عمارت کی تعمیر میں ٹھیکیدار کے پاس ایک مکمل نقشہ ہوتا ہے، اور دوران تعمیر وہ اس کی رہنمائی کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ اپنی شادی کے بارے میں سوچتے ہیں یا پھر اپنے بچے کی شادی کے انتظامات کرتے ہیں، تو اس وقت آپ خدا کی عطا کردہ عقل و دانش سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، نہ کہ انسانوں کے احمقانہ مشوروں اور ان کی فرسودہ رسوم و روایات سے۔ آپ کو اپنی یا اپنے بچے کی شادی کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ ہم آہنگی اور ذہنی مطابقت کی اشد ضرورت ہوتی ہے، تاکہ آپ اپنے ان مقدس و مکرم رشتوں کو مضبوط اور ناقابل شکست بنا سکے۔ دکھ سکھ میں ساتھ نبھانے کے عہد کے ساتھ جب لوگوں نے زندگی بھر ساتھ رہنا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کو خوب جان پہچان لیتے ہیں۔
سمجھ بوجھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے مزاج سے آشنا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ انتہائی شفاف انداز اور صاف دلی سے ایک دوسرے کی عادات کو جان لیتے ہیں۔ یہ آگہی دل کو بہت حوصلہ اور تقویت دیتی ہے، اور ہم علم کی عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ علم کی اہمیت اور مرکزی حیثیت ایک ناقابل تردید سچائی بن کر ہمیں خدا کی عطا کردہ نعمتوں اور برکتوں کا عملی ثبوت فراہم کرتی ہے۔ پھر ہم جان جاتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمتوں اور نوازشوں کے خزانے پسند فرمائے ہیں، وہ تمام خزانے اور وہ تمام سوغاتیں جن سے انسانوں کے گھر مالا مال ہوں۔ ہاں، خدا نے اپنے بندوں کی خاطر جن تحائف کی تمنا کی، ان میں سر فہرست محبت اور احترام جیسے اعلیٰ و عرفا تحفے بھی ہیں، جنہیں انسانی جذبوں کا نام دیا گیا۔ چنانچہ جس طرح اچھے انسان کے لیے مثبت اور تعمیری سوچ لازمی ہے، اسی طرح عقل برائے تعمیر، ہم آہنگی و ذہنی مطابقت برائے استحکام اور اپنے گھر کو خدا کی عنایات، نعمتوں اور برکتوں سے مزین کرنے کے لیے علم اشد ضروری ہے اور عمل ناگزیر ہے۔ ایک اچھا گھر یا سکھی گھرانہ خود بخود زمین سے ایک جھٹکے سے کسی آبادی کے وسط میں معجزاتی طور پر نمودار نہیں ہو جاتا، اور نہ ہی شجرہ اچانک معرض وجود میں آتا ہے۔ اس طرح کے پسندیدہ گھر کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت درکار ہوتی ہے، بڑی توجہ اور تندہی سے اپنی ذاتی خوبیوں اور وسائل کو بروئے کار لا کر ہی کوئی ایسے قابل رشک اور جنت نظیر گھر میں زندگی گزارنے کی آرزو پوری کر سکتا ہے۔ میں آپ کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس تمام کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت میں جرت اور بہادری کا عنصر بترادم موجود ہو، ورنہ پرانی عادات کو بدلنا کچھ آسان کام تو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اس بیٹے کے بارے میں ذرا سوچئے جو اپنی 3 یا 4 بہنوں کے بعد پیدا ہوا ہو۔ وہ تو اپنی پیدائش کے دن سے ہی سب کا پیارا اور سب کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ گھر میں ہر کوئی اس سے لاڈ پیار کرتا ہے، اس کی ناز برداریاں ہوتی ہیں، اسے خوب کھلایا پلایا جاتا ہے، اور اس تمام صورتحال میں لا محالہ وہ خود کو شہزادہ یا بڑا صاحب سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنی سوچ کی حد تک وہ ایک لحاظ سے حق بجانب بھی ہوتا ہے،